اور وہ شروع کرا رہا ہے قرآن الحمدللہ رب. ساری تعریفیں میرے لیے، ساری تعریفیں ہو رہی، اس کی نہیں ہو رہی اور ساری ہو رہی، ساری ہو رہی. ہر شاکار چیز بنا کر دکھا رہے ہیں. مکان بنا، دعوت کر دی تاکہ ارے بھائی کیا عمدہ مکان بنوایا. نہ بھی کہو تو دکھا کے جلا رہے ہیں. یعنی جلانے میں بھی مزہ آ رہا ہے. تمہارا تو نہیں ہے ایسا. ہمارا گاڑی خریدیں، اب کوئی بولی کیا عمدہ گاڑی آپ کی، نہ بولو. انہیں تو مزہ آ رہا ہے، انہیں پتہ ہے یہ بول کیوں نہیں رہی، یہ جل رہا ہے اور تو جل رہا ہے اور مجھے مزہ آ رہا ہے. یعنی کائنات میں ہر چیز سے مزہ لے رہے ہیں، ہر طرح کا مزہ لے رہے ہیں. ذہنی مزہ، دل کا مزہ. بھئی ہمارا تو خون بڑھ گیا. آپ نے تعریف کر دی، خون بھی بڑھوا رہے ہیں، دل بھی بڑھ رہا ہے، دماغی لذت بھی حاصل ہو رہی، مگر یہ کہیں نہیں آ رہا کہ ساری تعریف اللہ کی ہے. اب کیا ہو؟ پتہ یہ چلا کہ بندہ اس کو بھول جاتا ہے. نعمتیں ساری دے رہا ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود تعریف کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ بخیل ہے. صرف اگر جا کے پڑھ دی نماز تو اسی میں کہہ دیا الحمدللہ، اچھا چلو اتنا ہی کر دیا، چلو اتنا ہی کر دیا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے تھے، تم نے ایسا نہ کیا، بندوں نے نہ کیا. ارے بھائی جو سگے ہیں وہی کر لیتے. آپ کو شکایت ہے عیسائی یہودیوں ان سے کافروں مشرکوں منافقوں سے، آپ ہی کر لو، آپ ہی کر لو، آپ ہی کر لو نا. دیکھیں ہم کتنی تعریف کرتے ہیں اللہ کی. اچھا وہ لوگ کر لینا جو صرف دعوے دار ہیں کہ ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، کم از کم وہ تو شدت کے ساتھ ایسے ڈپارٹمنٹ بنا دیں. آئیے گا آج اللہ کی قصیدہ خوانی ہوگی اور ہم رات بھر جاگ کر شب بیداری کریں گے اور اتنی تعریف اپنے معبود کی کریں گے، آپ مزے لیجئے گا اور اللہ پہ درود پڑھیے گا اور اللہ کو سلام کیجئے گا اور رات بھر یہ قصیدہ اللہ تو نے ایسا کیا. اللہ آج تک تو کسی شاعر نے نہ لکھا اور نہ کہیں اللہ کی یاد میں شب بیداری ہو. بس نام کا سارا معاملہ ہے، ویسے ہی نام لے دو، ورنہ ہمیں بتا دیجئے کہاں ہو رہا. آج آپ کہیں گے نہیں ہو، ایسے سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں سب جمع ہو جاتے ہیں اور رات بھر بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. آواز آپ تو ہو کر کے ڈرا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے تعریفیں کرو. یہ ہو سے کہاں تعریف ہو رہی؟ بھئی جیسے دنیا میں تم ہر چیز کی تعریفیں کرتے ہو، اپنی کراتے ہو تعریف، اچھی چیز دیکھ کہتا ہے ایسی تعریفیں اللہ کی کرو تو جانے. اور ہر نعمت پر، اور وہی نعمت جتنی بار ملے اتنی بار تعریف. تو اس کی خواہش کیا ہے؟ واجب خواہش کیا ہے اس کی؟ الحمدللہ رب العالمین. اور وہی کوئی نہیں کر رہا. جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے جو واجب ہے، کتنا واجب؟ اتنا واجب کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پہلے یہ کہو الحمدللہ رب العالمین. قرآن شروع الحمدللہ رب العالمین. تو کرو نا، اللہ کہہ رہا ہے کرو، تعریف کرو. پڑھ لیا، آیت پڑھ لی، طریقہ ہی نہیں معلوم، سیکھا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. ایسا کرنا ہے، ہمیں کیا پتا؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ہم اصرار کریں گے اور یہ بھاگیں گے اور یہ کام نہیں کریں گے؟ تو اسی طرح تو توحید سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں کیسے آئے گی؟ پہلے یہ بات مانو کہ توحید کیا ہے. توحید میں ہر چیز اللہ کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہوگا. اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو بیکار. پھر اللہ ایک کہنا، اللہ کو ایک ماننا، یہ سب بیکار کی باتیں. یہ عقیدہ رکھنا.
تو اس کو معلوم ہے، ہم شدت سے کہیں گے، توریت میں بھی کہیں گے، انجیل میں بھی کہیں گے، ہر کتاب کی پہلی آیت یہیں سے شروع ہوگی، ہماری تعریفیں کرو، ہماری تعریفیں کرو، اور نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ تو وہ چاہتے تھے ایسی محفل سجے، ایسی محفل سجے، لوگ بیٹھیں، ایک آدمی اللہ کی آیات جو کہ اس کے قصیدے ہیں وہ پڑھ کے سنائے، مجمع چیخ کے کہے بے شک ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور واہ واہ ہو، اللہ ایسی محفلیں چاہتا تھا میری تعریف کے لیے ہو، اس لیے اس نے اپنا ولی مقرر کیا تاکہ ولی ایسی محفلیں سجائے۔ اس لیے علی جو اللہ کے ولی تھے کوفے میں محفل سجا کے کہا اب خطبے سنو، انہی خطبوں کا نام ہے نہج البلاغہ۔ دنیا جلنے لگی، دنیا حسد کرنے لگی جب علی نے کہا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اس وقت دنیا جلنے لگی۔ اب آج وہی سب کتابوں میں آ گیا، اب ہم وہ دہرا دیتے ہیں علی علی، تو لوگ جلنے لگے۔ دیکھیں جلنے میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، جلنا ایک ایسا کام ہے کہ شیعہ بھی جل سکتا ہے اور سنی بھی جل سکتا ہے، کوئی بھی جل سکتا ہے۔ اچھا جلنا اتنا فضول کام ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ کتنا فضول کام۔ یاس یگانہ چنگیزی نے کہا جلنے والوں کو جلنا بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جلنے والوں کو جلنا بھی نہیں آتا۔ یہ جلنا کوئی جلنا ہے کہ رہ گئے دھواں ہو کر؟ ارے راکھ ہوتے تو انگارہ بنتے تو کچھ بچتا، تو دھواں تو فضا میں غائب ہو گیا، ایسے جلے کہ وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو جلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو اب آپ دیکھیں جلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں علی کی فضیلت بیان کر، آپ جلے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، علی وہ ہستی ہیں، اس پہ کبھی غور نہیں کیا لوگوں نے کہ جو فنا فی اللہ تھے، جو فنا فی اللہ ہوگا وہ ساری تعریفیں اللہ کی کرے گا یا اپنی؟ جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے نہیں اور تقریر کھلے گی نہیں۔ اچھا کسی کو دیا، کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا، ان کو بہت زیادہ دے دیا، ان کو تھوڑا دے دیا، ان کو بالکل نہ دیا۔ ان کا آپ تو کہہ رہے تھے عادل ہے، ان کو تو بہت دیا، ان کو اس کا آدھا دیا، اور ان کو تو بالکل ہی نہ دیا، حافظہ ملے ہی نہیں، وہ عادل ہے۔ تو کیا یہ سوال آج جو آپ کے ذہن میں اٹھا ہے جب معصومین موجود تھے تو یہ سوال نہیں ہوا ہوگا؟ تو امام رضا سے پوچھا گیا کہ اس کا حافظہ بہت زیادہ، اس کا تھوڑا، اور اس کا بالکل نہیں، کیا یہ عادل ہے؟ کہاں یہ عادل ہے؟ کہاں یہ عادل ہے؟ جب یوم الست ولایت علی کا اعلان ہوا، جس نے سب سے پہلے اس کو سب سے زیادہ دیا، جس نے دیر لگائی اس کو آدھا دیا، جس نے نہیں پکارا اس کو نہیں دیا۔ اس نے کہا مولا یہ جس کو نہیں دیا، یہ جس کو نہیں دیا کہ یہ بھی تو ولایت علی پر ہے، یہ عدل تو نہ ہوا؟ کہ نہیں یہی عدل ہے۔ کہ اب اس کو وہاں نہ دیا، وہاں سستی کی، اب یہاں اگر چاہتا ہے کہ جتنا اس کو ملا ہے کل کا کل اس کو بھی مل جائے تو اتنا اس کا حافظہ ہو جائے گا، لیکن ہر وقت ہمارے اوپر درود پڑھتا رہے،
اس کو بھی مل جائے گا۔ وہی مہربان ہے، انہوں نے بتا دیا۔ تو اب یہ محرومی کہ فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو اسی لیے ولایت رکھی۔ ولایت ہے کائنات میں اختیارات اس کے استعمال کرنا۔ جس کے پاس جو کمی ہے وہ علی سے مانگ لے، لیکن سچا یقین ہو تو ولایت ماننے میں نقصان کہاں ہے؟ فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ اور اب اگر علی اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ تو آئے تھے خدا کی تعریفیں کرنے، لیکن نہیں، خدا کی بھی تعریف، سرکار بھی تعریف اور اپنی بھی تعریف۔ اس لیے اپنی تعریف تاکہ میری تعریف جو میں کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے بھی میں تمہیں توحید تک پہنچا رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا مولا آج موقع اچھا ہے، ہم کو سورہ الحمد کی تفسیر بتا دیجئے۔ مولا نے تفسیر شروع کی۔ ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں ختم ہوا تھا کہ صبح کی اذان قریب آ گئی۔ علی نے کہا اب تو اذان قریب آ گئی اور تفسیر ابھی سورہ الحمد کی تمام نہ ہوئی، تو علی نے کہا ایسا ادھورا کیسے چھوڑ دیں؟ تو علی نے کہا اب مکمل کر دوں نا میں سورہ الحمد کی تفسیر۔ تو بس ابن عباس یہ سمجھ لو پورا سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بسم اللہ کے بے میں، اور پورا بے کے نقطے میں، اور وہ نقطہ میں ہوں۔